بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ دیکھیے، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تب سے لے کے آج تک اس دنیا کے اندر حق کے مقابلے میں باطل نے ہمیشہ ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ جو لوگ ایمان کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس باطل کو ختم کرنے کے لیے ایسے علماء دین کو پیدا فرمایا کہ جن علماء دین نے اس باطل کا خاتمہ فرمایا۔ آج میں جس فتنے کے بارے میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں تمہیدی طور پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جس طرح ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا دل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے ذمے یہ بھی ضروری اور لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو مانے اور اپنے دل سے یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ تحفظ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ اتنا نازک اور اتنا پیچیدہ اور حساس قسم کا ہے کہ اگر اس میں کوئی انسان بھولے سے بھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے نکل کر کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ جتنا حساس قسم کا ہے اور جتنا نازک اور پیچیدہ ہے، اتنا ہی ہر مسلمان پر اس عقیدے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اس عقیدے کو بگاڑنے کے لیے دشمنان اسلام اور نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو دکھلاوی کا مسلمان کہتے تھے، وہ اس عقیدے کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں اور سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جس شخص نے بھی اس عقیدے پر حملہ کرنا چاہا اور اس نے اس کو ملیہ میٹ کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی موت عطا کی ہے کہ اس کی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا کر اس عقیدے کی اہمیت کا تمام لوگوں کو اعتراف کرایا ہے۔ دوستو، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا کہ جیسے حضور علیہ السلام نے وہ پیشنگوئی فرمائی تھی کہ انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن حضور نے پھر اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں ہی تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ حدیث تو آپ تمام حضرات نے سنی ہوگی کہ حضور نے یہ پیشنگوئی دی ہے کہ میری وفات کے بعد قیامت تک 30 جھوٹے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اب تک 24 افراد ایسے آ چکے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ ان تمام حضرات کا نام اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے کوشش کرتا ہوں کہ ہر شخص کے بارے میں اس نے کیا عقیدہ لوگوں کے سامنے گھڑ کے رکھا تھا اور اس نے کون سا نیا دین ایجاد کیا تھا، دین کے اندر کیا کیا زیادتی کی تھی، میں انشاءاللہ مفصل ویڈیو آپ حضرات کے سامنے لے کر آؤں گا۔ آج میں جس عقیدے کے بارے میں اور جس فتنے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فتنہ کہ جو اس ہندوستان کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کا بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے آ رہا ہے، وہ کوئی فتنہ اور نہیں، جس فتنے کو ہم فتنہ شکیل بن حنیف کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ فتنہ کہ جو بہار کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام کہ شکیل بن حنیف ہے، وہ بہار کے ضلع دربھنگہ میں ایک گاؤں ہے عثمان پور، اس کا رہنے والا، اور یہ شکیل بن حنیف جو ہے وہ عصری تعلیم یافتہ ہے۔ ذریعہ معاش کے لیے وہ بہار سے سفر کر کے دہلی آتا ہے، اور دہلی میں آ کر پھر وہ ایک تنظیم کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہاں پر پھر دعوت کا کام شروع کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شکیل بن حنیف جو تھا، یہ شکیل بن حنیف کو شروع ہی سے ایک عہدے پر فائز ہونے کا شوق تھا، ایک عہدہ اور منصب حاصل کرنے کا شوق تھا، تو جیسے ہی وہ دہلی پہنچا اور اس تنظیم کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیا تو شکیل بن حنیف نے دوسرا راستہ یہ اختیار کیا کہ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو اپنے فیور میں اور اپنے جال میں اس نے پھنسانا شروع کر دیا۔
یہ شکیل بن حنیف لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا رہا. جب کچھ لوگ اس کے ہاتھوں پر آ گئے تو اس نے اسی دہلی میں رہتے ہوئے اپنے لیے مہدیت کا دعویٰ کر دیا. یعنی وہ یہ کہنے لگا کہ میں امام مہدی ہوں اور حضور نے جو امام مہدی کے بارے میں خوشخبری دی تھی میں وہ آ چکا ہوں. الغرض لوگوں نے اس کو مارا پیٹا اور اس کو دہلی سے باہر کیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دوبارہ دہلی میں آیا ہے اور دہلی میں ایک محلہ ہے محلہ نبی کریم، وہاں سے اس نے اپنی دعوت کو شروع کیا. پھر رفتہ رفتہ دہلی کے ایک دوسرے علاقے لکشمی نگر میں جا کر اس نے اپنی دعوت کو اور پھیلانا شروع کیا. اور پھر حد یہ ہو گئی کہ اس دہلی کو چھوڑ کر اب اورنگ آباد جو مہاراشٹر کے اندر واقع ہے اس میں اس نے اپنا ایک پورا گڑھ بنا لیا ہے. اور اس شکیل بن حنیف کو ماننے والوں کی تعداد 2017 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 10,000 لوگ تھے اس کے اندر شامل ہونے والے. آج اس فتنے کو پھیلے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسلم نوجوان ہے اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس قدر تیزی سے اس فتنے کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے. دوستو یہ فتنے شکیل بن حنیف کس طرح پھیل رہا ہے اور کیا کیا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ اس کو ذرا غور سے سنیے. یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے جتنے بھی چیلے اور لوگ ہیں یہ لوگ اپنے لیے ایک الگ طریقے کا حلیہ بناتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں اور سر کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں، قمیص اور شلوار پہنتے ہیں اور ٹخنوں سے اوپر شلوار کو کرتے ہیں. پھر وہ ایسے نوجوانوں سے ملتے ہیں کہ جو نوجوان ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا ایسے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں یا ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ جن کا دین سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جو دین کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں. ایسے لوگوں سے وہ ملتے ہیں اور مل کر پھر حضور علیہ السلام کی تبلیغ اور آپ کی تعلیم کا سلسلہ ان کے سامنے شروع کرتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے جال میں پھنسنے لگ گئے ہیں، اب یہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے علامات قیامات جو کہ احادیث کے اندر کتاب الفتن اور کتاب الملاحم اس میں حضور علیہ السلام نے جو علامتیں بیان فرمائی ہے، اب وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ علامات قیامات جو ہے ان علامات قیامات کو آج کی جدید سائنس کے مطابق کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے. جب وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ذہنوں سے علماء کی جو قال اللہ اور قال الرسول کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں اس دین کے اندر، ان کی تصویر کو ان کے نقشے کو ان کے ذہن سے مٹانے کے لیے ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ علماء جو مدرسوں کے اندر اور جو مکتبوں کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کہا کرتے ہیں ان کو یہ علامات قیامات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف کتابوں کے اندر خواہ حدیث کی کتاب ہو یا پھر کوئی فقہ کی کتاب ہو، ان حدیث یا فقہ کی کتابوں کے اندر وہ ایسے ابواب پڑھاتے ہیں کہ جن ابواب کی ضرورت یا تو کسی خطیب کو پڑھ سکتی ہے یا کسی امام کو پڑھ سکتی ہے. اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی بھی علامات قیامات ہیں ان تمام قیامت کی علامتوں کو ہم آپ کے سامنے جدید سائنس کے حساب سے آپ کو سمجھائیں گے. تو اس کے ذریعے سب سے پہلے وہ یہ فربہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ایک علامت بتائی ہے قرب قیامت سے پہلے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جدید سائنس کے حساب سے آج کے زمانے کا دجال امریکہ اور فرانس ہے، اور جس طرح حضور نے یہ بھی علامت بتائی کہ اس دجال کی پیشانی کے اوپر کاف فا را لکھا ہوگا، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ اور فرانس دونوں کو ایک جگہ جمع کر لیجئے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت کاف فا را ایک جگہ جمع ہو کر وہ لکھا ہوا آتا ہے کافر. تو وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کا دجال امریکہ اور فرانس. پھر اس کے بعد حضور نے ایک علامت اور بتائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ دجال کی کانی آنکھ جو ہے وہ سیٹلائٹ ہے، یعنی سیٹلائٹ کو دجال کی آنکھ بتاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھی آیا ہے حدیث کے اندر کہ دجال ایک گدھے پر سوار ہو کر 40 دن کے اندر پوری دنیا کو گھوم لے گا. تو وہ اس جدید سائنس کے حساب سے وہ اس گدھے کو ہوائی جہاز سے اور جو جنگی جہاز ہوتے ہیں جو لڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان جنگی جہازوں کو وہ اس گدھے سے تعبیر کرتے ہیں. الغرض انہوں نے علماء اور انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق تو آ ہی کر رہے گا، اگرچہ باطل جو ہے وہ اپنا سر اٹھائے گا. لیکن ہر دور میں کہ جب بھی کسی باطل نے سر اٹھایا ہے اس باطل کو ملیامید کرنے کے لیے
اس باطل کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے علماء دین کو بھی پیدا فرمایا کہ جن علماء دین نے احادیث کی روشنی میں گمراہ فرقوں کو اس دنیا سے بالکل نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو الغرض شکیل بن حنیف کا یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور پھر وہ اسی پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب چونکہ علامات قیامت پوری ہو چکی، دجال بھی اس دنیا کے اندر آ گیا، دجال کی آنکھ بھی وہ بتا رہے ہیں، دجال جس سواری پر سوار ہو کے دنیا کا چکر لگائے گا اس سواری کا وجود بھی وہ اس جدید سائنس کے حساب سے بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ بالکل قیامات کی علامت پوری ہو چکی ہے، اب امام مہدی آ گئے ہیں، اور امام مہدی وہی ہے جس کا کہ ہم آپ کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یعنی گویا وہ شکیل بن حنیف کی طرف بلانے کے لیے اس سارے پروپیگنڈے اور سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور شکیل بن حنیف نے تو دہلی میں رہتے ہوئے صرف مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، اب تو اس نے مسیحیت کا بھی دعویٰ کر لیا۔ یعنی ایک آدمی آپ اندازہ کریے کہ جو پہلے مہدیت کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی اپنے آپ کو امام مہدی مانتا تھا، اب وہی شخص اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعبیر کر رہا ہے۔ اب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، الغرض یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں استعمال کر رہے ہیں، طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ شکیل بن حنیف کہ جس کا کہ تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے کروایا، اور آج اس کا فتنہ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے کہ شکیل بن حنیف کس طرح اپنے لیے مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کس طرح اپنے لیے مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے امام مہدی کی کیا علامات بیان فرمائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا علامات بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو کے اندر ان دونوں کا توازن کرواؤں گا کہ جو علامات حضور علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں بتائی، جو علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی، کیا کوئی ایک علامت اس شکیل بن حنیف کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تب تک آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بدترین فتنے سے مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔